بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجا بجمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے. اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. حضرات گرامی، جاڑے کا موسم ہے، مجمع کا ماحول دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے. معلوم ہوا کہ مجمع شروع میں زیادہ تھا لیکن لوگ چلے گئے. پتہ نہ کیوں چلے گئے، ان کو بلانا مشکل ہے. جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ دھیان دے کے سن لیں. بڑی محنتوں سے، مہینوں کی کوششوں سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور اگر آپ لوگ بھی ناقدری کر کے چلے جائیں تو یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. دارالعلوم دیوبند ازہر ہند کے استاد محترم تشریف فرما ہے، میرے بعد حضرت تشریف لانے والے ہیں، اس لیے آپ حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ سنیے. زیادہ وقت مجھے نہیں بولنا ہے، 12 بجنے والا ہے اور آپ کا تو پہلے ہی 12 بج چکا ہے. گھڑی میں 12 بجنے سے پہلے آپ لوگوں کا 12 کیا 13 بج گیا ہے. ایسے ماحول میں میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ سننے سنانے کا وقت نہیں ہے. اگر ہر جملے پر سنیے، اگر ہر جملے پر میں آپ کو رسگلہ کھلا کھلا کے سناؤں تب بھی آپ نہیں سنیے گا. لیکن کیا کیجئے گا، جب مردے پہ 1 من مٹی ہے تو 1 من اور صحیح، تھوڑا سا اور بڑھا. یہ کیا بیچ میں ہنگامہ کر رہی، کون آدمی ہے؟ میں کہ آپ لوگ ادھر توجہ دیجئے. حضرات گرامی، تقریریں تو بہت سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقریر سنتے سنتے سن ہو چکے. اب تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، ابھی سننے کا وقت. زبان چلانے سے نہیں کام چلے گا، اب قدم بڑھانے سے کام چلے گا. میں آپ کو چند بنیادی باتیں جلدی گنوا کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ختم بخاری شریف ہونی ہے. اب مزید انتظار کا وقت ٹھیک نہیں ہے. آج ہر جگہ، ہر ضلع میں، ہر صوبہ میں، ہر ضلع میں، ہر قصبہ میں، ہر گاؤں میں عصری ادارے اور دینی ادارے، اسکول بھی مدرسہ بھی، لڑکوں کا مدرسہ الگ، لڑکیوں کا مدرسہ الگ، بڑی تیزی سے قائم ہو رہا ہے. یہ خوش آئند بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، علم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر سماجک برائیاں کیوں نہیں کم ہو رہی؟ سماجک
برائیوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وجہ کیا ہے؟ بخار کی اترنے کی دوا ہم کھا رہے ہیں مگر بخار کم نہیں ہو رہا، بخار اور زیادہ ہو رہا۔ تو کیا کہیے گا کہ دوا صحیح نہیں ہے، دوا صحیح نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا، ریئیکشن ہے یا انفیکشن ہے، کچھ تو ہے۔ آخر دینی ادارے، عصری ادارے جال بچھ گئے، لیکن سماجک برائیاں، گھریلو جھگڑے روز بروز اضافہ ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، آج لوگ کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ایجوکیشن میں اضافہ ہوگا کرائم، جرائم، بھرشٹاچار میں کمی آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ علم، خالی علم کرائم پر روک نہیں لگا سکتا۔ اگر صرف علم سے سماجک برائیاں ختم ہوتی تو آج کا ہر مرد جنید بغدادی ہوتا، ہر عورت رابعہ بصریہ ہوتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ علم اتنا بڑھ رہا ہے، کرائم بھی اتنے ہی بڑھ رہے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے کرمنل سب ہیں وہ کوئی انگوٹھا چھاپ ہے؟ ہائی ایجوکیٹڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، جی یہ لوگ ہیں جو کرائم کے بادشاہ ہیں۔ جہلوا نہیں، جہلوا کیا کرے گا؟ آپ کے کھیت سے ککری توڑ لے گا، کھیرا توڑ لے گا، آلو اکھاڑ کے بھاگ جائے گا، یہ معمولی معمولی۔ آپ کے کھیت سے مکئی توڑ لیا، آپ کی بکری کھول کے بیچ دیا، بھینس کھول کے، یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے۔ جہلوا سب یہی کرے گا، آپ کے جیب سے چنوتی چرا لے گا۔ لیکن یہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اونچی ناک والے لوگ، ان لوگوں کے کرائم بھی ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے تو کرائم بھی ڈیجیٹل ہو گیا، ڈیجیٹل۔ آپ کے پاس کال آئے گا، آپ کے پاس فون آئے گا کہ آپ کے نام کا لوٹری پھنسا ہے 5 کروڑ روپیہ کا، لیکن اس کو حاصل کرنے میں 7,000 روپیہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک نمبر میں بھیج رہا ہوں، اس پہ بھیج دیجئے 7,000۔ تو آپ نے بھیج دیا 7,000۔ اب انتظار کرتے رہیے 5 کروڑ روپیہ کا، قیامت تک نہیں آنے کا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی جہلوا بیٹھا ہوا ہے؟ سائبر کرائم کا ماہر، ایک نمبر سائنٹسٹ، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا ماہر، کمپیوٹر کا، یہ لوگ عام آدمی نہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ٹھگاتے ہیں۔ ایک استاذ حدیث، نام نہیں لوں گا ان کا، ان کے پاس کال آیا کہ میں SBI بینک سے بول رہا ہوں، اسٹیٹ بینک سے بول رہا ہوں، برانچ سے۔ ابھی آپ کے اکاؤنٹ کا ویریفیکیشن ہو رہا ہے، تو میں ایک میسج بھیجا، OTP نمبر آیا ہوگا، وہ آپ بتائیے ہمیں۔ انہوں نے بتا دیا، اور جو ہی بتایا میسج آ گیا، 13,000 روپیہ نکل گیا، اکاؤنٹ سے نکل گیا، ختم کہانی۔ یہ کون کر رہا؟ کوئی جاہل ہے؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میرے پاس اس موبائل پر کال آیا کہ سر آپ ایئرٹیل کا سم یوز کرتے ہیں، یہ سم کس نام سے ہے؟ میں ایئرٹیل آفس سے بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ایئرٹیل آفس سے بول رہے ہو اور تم کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کس نام سے ہے؟ گیم کھیلتے ہو؟ اتنے جوتے لگاؤں گا، رکھتا ہے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ ٹھگانے والا نہیں۔ یہ بیٹھا کون کر رہا ہے؟ کوئی رکشہ چلانے والا، ٹھیلا پہ کیلا بیچنے والا؟ بولیے نا۔ ہائی ایجوکیٹڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں،
फुलवारी शरीफ में एटीएम मशीन जो होती है, इतनी बड़ी फ्रिज के साइज की मशीन, पूरी मशीन उखाड़ के लेके भाग गया, छोटे ट्रक पे लाद करके, और वो भी थाने के बगल से, फुलवारी गुलंबर के पास से लेके गुजरा। एटीएम मशीन, पहले तो सुनते थे कि बटन दबाया एटीएम से पैसा निकाला, लेकिन अब पूरी मशीन उखाड़ के चल दिया। ये कौन कर रहा है? कोई जाहिल, अनपढ़, गंवार नहीं, आला तालीम याफ्ता लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे शिक्षा में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में क्राइम में इजाफा हो रहा है। जानते हैं वजह यह है कि आज दुनिया में ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा, नबियों ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी, इल्म दो धारी तलवार है। इल्म इधर भी धार और इधर भी धार। चाकू में एक तरफ धार होता है ना, चाकू में एक तरफ धार ऐसे, लेकिन इल्म इधर भी धार और इधर भी धार। अगर इल्म को उधर वार नहीं करेंगे तो याद रखिए इल्म में इधर भी धार है, इल्म वाला खुद कटेगा, इल्म वाला खुद कटेगा। देखिए इधर भी धार है ना। आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतने ही बड़ा, आगे मैं नहीं कहूँगा, क्राइम ब्रांच वाला, समझते रहिए आप। वजह क्या है? इल्म दो धारी तलवार है। हम उधर वार नहीं करेंगे, बुराई के खिलाफ वार नहीं करेंगे, शैतान पर वार नहीं करेंगे, तो फिर अपने ही इल्म से हम खुद कटेंगे और कट रहे हैं। किडनी चुराने वाला डॉक्टर कौन है? अरे मरीज का किडनी चुराने वाला डॉक्टर कौन है? पढ़ा लिखा। डुप्लीकेट मसाला और मटेरियल लगाकर ओवर ब्रिज और पुल बनाने वाला इंजीनियर कौन है? पढ़ा लिखा। जो एक सैलाब में वो पुल बह जाए, इंजीनियर। किडनी चोर डॉक्टर कौन है? पढ़ा लिखा। बेला वजह जांच लिख रहा है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये जांच वो जांच, 15,000 का जांच, जबकि कोई जांच की जरूरत नहीं थी। क्यों? कमीशन आ रहा लाइव से, एक्सरे वाले के यहाँ से, सीटी स्कैन वाले के यहाँ से, अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ से, डॉक्टर के पास कमीशन आ रहा है, इसलिए बेला वजह जांच लिख रहा है। ये कौन कर रहा है? कोई जाहिल गंवार है, आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर साहब कहलाते हैं। ये जितने साहब कहलाने वाले हैं वो एक नंबर क्रिमिनल का काम कर रहे हैं। क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार। पढ़े लिखे लोग मेरी बात का बुरा मान रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं? वजह क्या है जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीम नहीं दिया, आज सिर्फ तालीम दी जा रही है, तालीम तालीम तालीम, लेकिन नहीं, प्यारे आका ने तालीम प्लस तरबियत। सुनिएगा, तालीम प्लस तरबियत। तालीम बगैर तरबियत के जहर हो जाएगा, और तरबियत बगैर तालीम के ये भी जहालत में मुब्तला करेगा। न खाली तालीम काफी, न सिर्फ तरबियत काफी, तालीम भी चाहिए, तरबियत भी चाहिए, दोनों होंगे तब जाकर के समाज संवर जाएगा। आज जितने घरेलू झगड़े हैं और जितने क्राइम के वाकयात हैं, उसकी तह में अगर हम गौर करें तो एक बुनियादी गलती है। वो क्या है? तरबियत की कमी, तरबियत की कमी। आज
لڑکیاں 18 سال تک کماری رہی میکے میں، ماں باپ نے تربیت نہیں کی، 18-20 سال کی عمر میں وہ امام حرم کی بیوی بن جائے گی تب بھی نہیں سدھرے گی۔ 20 سال کی عمر تک ماں باپ کے گھر کماری رہی لڑکی، اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، جنید بغدادی کی بیوی بن جائے، رابی اور حسن بصری کی بیوی بن جائے، امام حرم کی بیوی بن جائے، سدھرے گی نہیں، بلکہ اپنے شوہر کو بھی بگاڑ دے گی، اپنے شوہر کو بھی بگاڑ دے گی۔ یہ پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میری بیوی جب میرے نکاح میں آئی تھی تو بے نمازی تھی، اب میں نے اس کو سدھار دیا، نمازی بنا دیا۔ ایک آدمی بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں نے بگڑی ہوئی بیوی کو سدھار دیا۔ 18 سال تک کماری میں بے نمازی تھی، شوہر کے پاس آ کر وہ نمازی بن گئی۔ کیوں؟ تربیت کا جو ایج ہے وہ ایج اسپائر کر گیا۔ تربیت کا جو ایج ہے وہ 20 سال کی عمر تک۔ اچھی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھی موڈ نہیں بن رہا ہے، میرا بھی موڈ نہیں بن رہا ہے۔ 7 سال سے لے کر 20 سال کی عمر، کیسا سال ہوا؟ 13 سال۔ بچے 7 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر تک اچھی عادت یا بری عادت جو سکھا دیا وہ لائف ٹائم ہو گیا، لائف ٹائم۔ اب 20 سال کی عمر تک اگر آپ نے اچھائی نہیں سکھائی وہ کبھی نہیں سدھرے گا، کبھی نہیں سدھرے گی، لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا۔ ایک آدمی کوئی ہم کو بتا دے کہ میری بیوی بے نمازی تھی جب میرے نکاح میں آئی تھی، لیکن جب سے میرے پاس آئی ہم نے تو اس کو سدھار دیا، پکی نمازی بنا دیا۔ لیکن میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں کہ نیک بیوی نے بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار دیا، نیک بیوی نے بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار دیا، لیکن نیک شوہر بگڑی ہوئی بیوی کو سدھار نہیں دیا۔ تربیت کی جو عمر ہے وہ 20 سال کی عمر۔ ماہرین نفسیات جو سائیکولوجیکل کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے جو سکھانا ہے 20 سال کی عمر تک سکھا دو، اس کے بعد کتنا محنت کیجیے اثر نہیں ہوگا۔ یہ بچیوں کا مدرسہ، ان بچیوں کے ماں باپ تربیت کے قابل ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے کم سے کم یہاں دے دیا کہ میری بچی کی تربیت کر دیجیے تاکہ یہ بچی جس گھر میں جائے اس گھر کو جنت بنا دے۔ قسم رب ذوالجلال کی، نیک دلہن نیک لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی، اور بد چلن لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جہنم بنا دے گی۔ کیا باپ ہونے کا کیا مطلب؟ ماں ہونے کا کیا مطلب؟ ماں اس لیے ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھی، 2 سال دودھ پلائی، اس لیے ماں۔ اگر اتنی سی بات ہے تب تو جانور بھی اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتا ہے، بکری بھی 6 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، اب بھینس تو 1 سال اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اب بھینس بھی دودھ پلاتی ہے، بکری بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو انسانی ماں اور حیوانی ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ باپ ہونے کا اگر اتنا ہی مطلب ہے کہ جس کے نطفے سے پیدا ہو وہی باپ ہے، تو جتنا نر جانور ہے سب باپ ہے۔ آخر انسانی باپ اور حیوانی باپ میں فرق کیا ہے؟ انسانی ماں اور حیوانی ماں میں فرق کیا ہے؟
فرق بس ایک، انسانی ماں باپ کے ذمے اولاد کی تعلیم و تربیت اور حیوانی ماں باپ کے ذمے اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ آج جتنے جانور ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں، کون میری ماں کون میرا باپ ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانی ماں باپ کے ذمے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نہیں تھی، اور انسانی ماں باپ کے ذمے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت تھی۔ ہم مجرم ہیں، آج جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں اصل مجرم ان کے ماں باپ ہیں کہ ان کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ آپ بچہ ساتھ میں کھانا کھلائیے بیٹھا کے، بچہ چلو کھانا کھانے کی دعا یاد دلا دیجیے، بس بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صبح صبح فجر میں جگاتے ہیں بچے کو، ہاں پڑھو بیٹا سو کے اٹھنے کی دعا، اتنا کہہ دیا بچہ خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ یہ تربیت قدم قدم پہ ماں باپ بھی ہیں اور معلم اور معلمہ بھی ہیں۔ جب تک باپ معلم کا کام نہ کرے، جب تک ماں معلمہ کا کام نہ کرے، تب تک وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، جامعہ ام سلمہ کے ذمہ دار کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قوم کے نونہال بچیوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے، ایمان کو راسخ اور پختہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمت کی ہے۔ ایمان ڈائریکٹ دل میں اتار رہے ہیں۔ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو مومن کامل نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔ ایک مومنہ لڑکی مسکان خان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، 50 سے زیادہ گیدڑ بھوک رہے ہیں، لیکن وہ شیرنی بن کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کو اس قدر بہادر بنا دیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی ایمان پلا دیا گیا تھا۔ ایمان پلانے کا وقت آ گیا۔ میرے دوستو، ہم نے اسپرائٹ بہت پلایا، شربت بہت پلایا، بچوں کو کوکو کولا بہت پلایا، لسی بہت پلا چکے۔ بند کیجئے فروٹی پلانا، بند کیجئے اسپرائٹ پلانا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو ایمان پلائیے، ایمان پلائیے۔ کہاں ملے گا ایمان کا شربت؟ ایمان کا شربت یہاں ملے گا۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے گا۔ اینٹ کا بھٹا دیکھے ہیں، اینٹ کی چمنی، اور مومن بنانے کی چمنی نہیں دیکھے۔ مومن بنانے کی چمنی یہی مدرسہ مومن بنایا جاتا ہے، مومن۔ تو میرے دوستو، میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، تقریر کرنے نہیں بیٹھا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ تقریر کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ وقت ملتا ہے، تب جا کے کچھ بات بن پاتی ہے۔ لیکن لمبی چوڑی تقریر کر لیا اور عمل کوئی کرے ہی نہیں تو بیکار ہم اپنا پسینہ کیوں بہاوے جاڑے کے موسم میں؟ اس مدرسے کو نہ زمین ہے نہ مکان ہے، ایسے ہی فضا میں چل رہا ہے، نہ زمین ہے نہ مکان ہے، کرائے کے مکان میں چل رہا ہے۔ کرایہ دار کا کوئی لائف نہیں ہوتا۔ آج مکان والا نکال باہر کر دے گا، یہ قوم کی بچیوں کو نکال باہر کر دیا جائے گا، یوں کہیے کہ جلا وطن کر دیا جائے گا۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کل جو آپ کو سننے کو ملے کہ جامعہ ام سلمہ کی بچیوں کو نکال دیا گیا، کہا گیا کہ مدرسہ خالی کیجیے، میرا گھر خالی کیجیے، کیا کوئی دھڑکتا ہوا دل، سلگتا ہوا دماغ، کوئی دل درد مند نہیں ہے جو
3 कट्ठा कम से कम जमीन का इंतजाम कर दे, एक आदमी नहीं, सब मिल करके 5 कट्ठा अगर जमीन का इंतजाम हो जाता है तो मैं समझता हूं कि आलीशान मदरसा कायम हो सकता है। आप अपने वालिद साहब की जमीन में से अपनी जमीन मत दीजिए, जो जमीन वालिद दे के गए हैं उन्हीं के इसाले सवाब के लिए अगर उसमें से आधा कट्ठा हम दे देते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये आधा कट्ठा जमीन आपके वालिद साहब मरहूम के को जन्नत तक पहुंचाने के लिए मुआविन साबित। वमा तुनफिकू मिन खैरी युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी माल तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसका पूरा का पूरा बदला देगा, बढ़ा करके अल्लाह बदला देता है। सदका से रिज्क में बरकत होती है। मेरा एक अलग मौजू है कि रिज्क में बरकत किन किन चीज़ों से होती है और रिज्क में बेबरकती किन किन चीज़ों से होती है, वो अलग उन्वान है, तफसीली उन्वान, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं। रिज्क में बेबरकती रिश्तेदारों से कट के रहने से रिज्क में बेबरकती होती है। आज सब लोग कहते हैं कि पैसा किधर चला जाता है पता नहीं चलता। अपने कमा रहा, बेटा दुबई से भेज रहा है, बहू नौकरी में है, 4 रास्ते से पैसा आ रहा है, लेकिन ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं फॉल्ट है। किसी रिश्तेदार से बोलचाल बंद तो नहीं है, अपना अपना इंक्वायरी कीजिए। अगर रिश्तेदारों से बोलचाल बंद है रिज्क में बेबरकती होती रहेगी। अगर चाहते हैं कि रिज्क में बेबरकती खत्म हो जाए, बरकत शुरू हो जाए, रिश्तेदारों से सुलह कर लीजिए। उसी तरह माँ बाप की खिदमत करने से रिज्क में बरकत होती है। रिज्क का गेट है ये, रिज्क का दरवाजा है ये। अगर आपके रिज्क में बेबरकती हो रही है तो अपना इंक्वायरी कीजिए। माँ बाप नाराज तो नहीं है, या दुनिया से माँ बाप जा चुके नाराज थे? अभी रूठे हुए माँ बाप को राजी करने का एक जुगाड़ है। रूठे हुए माँ बाप को जो दुनिया से जा चुके मरहूम वालिदैन को राजी करने के लिए जुगाड़ है। क्या? उनके नाम से सदका कर दीजिए, सदका कर दीजिए उनके नाम से। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके नाराज वालिदैन को आपसे राजी करेगा। वक्त नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, मैं एक पैगाम सिर्फ दे के जा रहा हूं कि आप हजरात कमर बस्ता होकर अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम से एक धूर 2 धूर जमीन, मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए कट्ठा जमीन है यहाँ, क्या रुपए है यहाँ? कम से कम 4 लाख रुपए। तो एक धूर जमीन का कितना दाम होगा? कितना होगा? एक धूर जमीन का कितना होगा? 20,000 रुपए बनेंगे। एक बार में नहीं, कई बार करके दे सकते हैं। अकेले नहीं, सब भाई मिलके दे सकते हैं। 4 भाई हैं, बैठ गए भाई, चारों भाई मिल करके अब्बा अम्मी के नाम से एक धूर जमीन देना है। काहे के लिए? उस काम के लिए देना है जहां जन्नती खवातीन, जन्नती लड़कियां अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे। चलो चारों भाई मिल करके दे दो, 5-5 हजार पड़ेगा भाई, चलो जमा करो। इकट्ठा करके 20,000 रुपया कर दिया। आप अकेले नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए, दोस्त अहबाब को जोड़ लीजिए। इस मजलिस का हर फर्द एक धूर अपने जिम्मे ले कि कुछ
کچھ اپنا، کچھ دوستوں سے، کچھ رشتہ داروں سے لے کر کے تب ایک دھور زمین ہم دیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اگر یہ مجلس چھوٹی سی مجلس اگر آج کمر بستہ ہو کے اٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد جب میں مولانا کو فون کروں کہ کیا ہوا تو یہ ہنس کے کہیں گے اے حضرت زمین کی خریداری ہو چکی ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، رزق میں برکت، رزق کا گیٹ ہے یہ، رزق کا دروازہ ہے یہ۔ اگر لگانا ہے مدرسے میں لگا دیجئے۔ اور رزق میں برکت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی کرنے سے۔ اور رزق میں بے برکتی کہے سے ہوتی ہے؟ نماز میں کوتاہی کرنے سے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک سے تو تنگی رہے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے، آئیے ہاتھ ملائیے، ہاتھ ملائیے، عہد کر لیجئے کہ آج سے میں انشاءاللہ پکا نمازی ہو گیا۔ 40 دن کے اندر اندر آپ ہم کو کال کیجئے گا، بتائیے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دل کہے گا کہ پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بتائیے اس مجلس میں کون مرد قلندر ہے جو اپنے مرحوم والدین کے نام سے ایک دھور زمین اس مدرسے کو دینا چاہتا ہے؟ کوئی ہے؟ ایک دھور، بس چھوٹا سا حصہ میں درخواست کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کر دیجئے، کوئی آدمی بعد میں ہوتا رہے گا، شروع کر دیجئے، ایک آدمی کم سے کم شروع کر دیجئے۔ اور بعد میں جتنے لوگ دیں گے سب کا ثواب آپ کو جوڑ کے ملے گا۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ نیکی کی بنیاد آپ نے ڈالی، شروعات آپ نے کی۔ ایک بار میں دینا ضروری نہیں ہے، کئی بار میں دیجئے۔ اکیلے دینا ضروری نہیں ہے، سب بھائی مل کے دیجئے۔ رشتہ داروں کو بھی جوڑ لیجئے، دوستوں کو بھی سمیٹ لیجئے، اور اجتماعی طور پر ایک دھور زمین، صرف ایک دھور، بس ایک آدمی وعدہ کرنے میں رخصت ہوتا ہوں، بات ختم۔ کوئی ایک آدمی شروع کر دے، بعد میں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس گاؤں کے، کوئی نہیں ہے۔ اگر زمین نہیں تو زمین کا پیسہ دیجیے گا، ایک بار میں نہیں کئی بار میں دیجیے گا، اکیلے نہیں کئی لوگ مل کے دیجیے گا۔ اب کتنا آسان کرنا، اس کو تو بالکل سہل کر دیا نا۔ آپ ارادہ تو کر لیجئے، ایک آدمی تو اٹھ جائیے بھائی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس ٹوٹ چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم شروع ہو جائے بس، تاکہ میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ ارے میرے پسینے کی قیمت تو دے دیجئے کم سے کم۔ کوئی ایک آدمی صرف ایک دھور زمین کا وعدہ کر دے اور میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اپنے پاس سے نہیں، دوسرے سے لا کے دے، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے۔ کوئی ہے؟ جلدی کیجئے نا، میں جا رہا ہوں۔ رائے مشورہ کر لیجئے، جلدی سے بتا دیجئے ہم، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اچھا بھائی، مجلس کے اختتام سے پہلے ایک آدمی کم سے کم نام نوٹ کروا کے جائیے گا۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔